السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے، بذات خود وہ کہتے ہیں، قال الفضیل رحمہ اللہ ثلاث خصال تقشی القلب۔ نمبر 1 کثرت عقل، نمبر 2 وکثرت النوم، نمبر 3 وکثرت الکلام۔ اخرجہ السلمی فی طبقات الصوفیہ۔ محترم ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثلاث خصال تقشی القلب، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1 کثرت العقل، زیادہ کھانے سے۔ انسان زیادہ کھانے میں پڑا رہتا ہے تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی کام کچھ بھی نہیں، کھانا سونا کھانا سونا۔ وہ 2 نمبر میں حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکثرت النوم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان زیادہ فل پیٹ کھا لے گا تو ان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان سست پڑ جاتا ہے۔ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے، یعنی تینوں پیٹ بھر کر کے کھا لیتا ہے، کہیں خالی نہیں چھوڑتا ہے، تو انسان سو جاتا ہے، وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کا چلنے کا من نہیں ہوتا، بولنے کا من نہیں ہوتا، کام کرنے کا من نہیں ہوتا، وہ پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سوتے رہتا ہے، سوتے رہتا ہے۔ ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 وکثرت الکلام، اور زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا حضرت فضیل رحمہ اللہ کے اس قول سے کہ زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے اور زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نہ تو زیادہ کھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں، تمہارے پیٹ کی جو تھیلی ہے وہ 3 ہے، 3 حصے میں ہے۔ تھیلی میں 3 حصہ ہے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ لہذا تم ایک پیٹ میں کھاؤ، دوسرا پیٹ پانی کے لیے چھوڑ دو، تیسرا پیٹ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ تم کھاتے کھاتے تمہارا حلق تک پہنچ جائے اور تم ڈکار لیتے رہو، اور جب تم زیادہ کھا لو تو پھر سست پڑ جاؤ اور سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو، تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان کئی لوگ ہوتے ہیں ہوٹلوں میں جا کر کے نہ جانے کتنے آئٹمس منگوا لیتے ہیں، کھا کر کے پھر پڑ جاتے ہیں، رات بھی سوتے رہتے ہیں اور دن 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیٹ کا 3 حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ کھانے کا، دوسرا حصہ پانی کا، تیسرا حصہ سانس لینے کا، اسی طریقے سے کھانے کا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے جلدی سو جانا اور فجر میں جلدی اٹھنا، یہ طریقہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سو جانے کا حکم ہے اور فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جانے کا حکم ہے۔ لہذا تم عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤ اور فجر کی
साथ, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करो और अपने काम धंधे में निकल जाओ, अपनी रोजी रोटी के लिए निकल जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा देगा। और फजूल बातों से, बेकार बातों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, फजूल बातें करने से। लिहाजा फजूल बातें ना करें। जो फज़ैल रहमहुल्लाह जो तालीम दी है, बहुत ही अच्छी तालीम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती जुलती ये तालीम है। उन्हीं बातों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फरमाया है। लिहाजा ऐसी 3 चीजों को हर इंसान को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बातों को सुनने, समझने और उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।